بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی شہر کو ہمیشہ ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے اور دنیا کی ترقی یافتہ شہروں کی طرح کراچی بھی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا رہا ہے۔ اس کا ماضی انتہائی شاندار اور تاریخ ساز ہے۔ یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں کا ہمیشہ مقابلہ بھی کرتا رہا۔ جتنا قدیم ہے اس میں اتنی ہی ماضی کی یادیں چھپی ہوئی ہیں۔ نوجوان نسل کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا کہ کبھی یہاں کی سڑکوں پر سفر کرنے کے لیے ٹرام چلا کرتی تھی، جو اس وقت ٹرانسپورٹ کا انتہائی اہم ذریعہ تھی۔ کراچی اس خطے کا وہ شہر تھا جو جدید سہولیات سے آراستہ تھا اور یہاں کی شہری ان سہولیات سے مستفید ہوتے تھے۔ 10 اپریل 1885 کراچی کی تاریخ میں ایک انتہائی یادگار اور روشن دن تھا۔ اس دن اس شہر نے ایک اور سنگ میل عبور کیا اور ایسٹ انڈیا ٹرام وے کمپنی نے کراچی میں ٹرام سروس کا باقاعدہ آغاز کیا، جس سے شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کراچی دنیا کے ان شہروں میں شمار ہونے لگا جہاں ٹرام سروس سے لوگ سفر کرتے تھے۔ اکتوبر 1884 میں کراچی ٹرام وے کے منصوبے پر تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا گیا۔ 10 اپریل 1885 کو نیپیر مولجی برج سے لے کر کیاماڑی تک بچھائی گئی ٹرام پٹری پر، جسے عام طور پر ٹرام پٹا کہا جاتا تھا، بھاپ سے چلنے والی پہلی ٹرام سروس کا افتتاح کیا گیا۔ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1884-85 کا کراچی بہت پرسکون اور صاف ستھرا، شور اور آلودگی سے پاک شہر تھا۔ اسٹیم ٹرام کی آمد و رفت سے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی بحری جہاز شہر میں داخل ہو گیا ہو۔ یہ شور نہ انگریز حکمرانوں کو برداشت ہوا، نہ شہر کے تجارتی پارسی برادری کو پسند آیا۔ بمبئی کے سیٹھ جو کراچی کو ایک تفریح گاہ سمجھتے تھے، وہ بھی اس شور و غل سے نالاں تھے۔ چنانچہ 1886 میں اسٹیم ٹرام وے کی جگہ گھوڑا ٹرام نے لے لی اور ہر ٹرام کے آگے 2 گھوڑوں کو باندھا جاتا تھا جو اسے کھینچ کر منزل تک پہنچانے کا کام انجام دیتے تھے۔ 25 مارچ 1905 کو کراچی میں پیٹرول سے چلنے والی نئی کشادہ اور ہوادار ٹرام متعارف کرائی گئی۔ یوں گھوڑے سے ٹرام چلانے کا سلسلہ ختم ہوا اور پورے کراچی میں پیٹرول سے چلنے والی 35 ٹرامیں چلنے لگی۔ ہر پیٹرول ٹرام میں 45 مسافروں کی گنجائش تھی۔ یہ 18 سے 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی۔ پیٹرول سے چلنے والے انجنوں کے ذریعے ٹرام سروس کی آمد و رفت میں روانی پیدا کرنے کے لیے پورے شہر میں ٹرام کی پٹری بھی دوبارہ ڈالی گئی۔ 1913 کے آخر تک شہر میں 37 پیٹرول ٹرامیں چلنے لگیں۔ 1955 تک یہ تعداد بڑھ کر 64 ہو گئی۔ پیٹرول انجن 35 سال تک ٹرام سروس کامیابی سے چلاتے رہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد کراچی وہ واحد شہر تھا جہاں پر ٹرام سروس چلا کرتی تھی۔ 1955 میں کراچی میں چلنے والی ٹرام وے نیٹ ورک کو شیخ محمد علی نے خرید لیا۔ پھر یہ سروس محمد علی ٹرام وے کمپنی یا MTC کے نام سے موسوم ہو گئی۔ پیر علی محمد راشدی اپنی کتاب کراچی کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ شہریوں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے صدر سے کیاماڑی تک ٹرام چلتی تھی۔ پورا سفر 1 ٹکے میں طے ہو جاتا۔ ٹرام بوہری بازار سے ایک طرف صدر ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی اور دوسری طرف بندر روڈ سے ہوتی ہوئی کیاماڑی تک شہری آرام سے سفر کرتے تھے۔ ٹرام بوہری بازار سے ایک طرف ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی اور دوسری طرف بندر روڈ سے ہوتی ہوئی کیاماڑی تک شہری آرام سے سفر کرتے تھے۔ نہ ٹرام میں دھکم پیل اور نہ ہی خلقت کے گرنے کا مسئلہ۔ پاکستان کے قیام کے وقت ٹرام کے علاوہ گھوڑا گاڑیوں کا بھی رواج تھا۔ موٹریں اور بسیں بالکل نہ تھیں۔ رکشے کسی نے دیکھے نہیں تھے۔ مالدار لوگ سواری کے لیے گھر کی وکٹوریہ گاڑیاں رکھتے تھے۔ پہلی موٹر کار ایک میمن سیٹھ عبدالرحیم صالح محمد نے منگوائی۔ اس کی چھت کھلی ہوئی تھی۔ سڑک پر نکلتی تو لوگ باادب ہو کر ایک کنارے ہو جاتے۔ انگریز زیادہ تر گھوڑوں پر گھومتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد لوگوں کا اندرون ملک بڑا ذریعہ ریل گاڑی تھی، لیکن اندرون شہر کے لیے آمد و رفت کا
اہم ذریعہ ٹرام ہوا کرتی تھی۔ شہر میں عام طور پر لوگ ٹانگوں یا ٹرام میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ٹرام ایک چھوٹی ریل نما سفری گاڑی تھی جس میں بیک وقت 60 سے 70 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوا کرتی تھی اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے چاروں اطراف نشستیں تھیں، جبکہ درمیان میں مسافروں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بھی تھی۔ ٹرام میں شیشے لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، بلکہ صرف ایک چھت اور کھڑکیوں کی جگہ بڑے بڑے ہوادان ہوا کرتے تھے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مسافروں کو ٹرام سے نکالنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ٹرام اپنے زمانے کی جدید مسافر گاڑی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ آج کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے کراچی اس قدر پھیل چکا ہے کہ اس کی آبادی ایک طرف سپر ہائی وے کے ذریعے حیدرآباد سے، دوسری طرف ہب ریور روڈ کے رستے بلوچستان سے اور تیسری جانب نیشنل ہائی وے کے ذریعے سندھ کے اندرونی شہروں سے ملتی جا رہی ہے۔ لیکن 50 سال قبل کراچی بہت ہی محدود تھا، یعنی کراچی کے نقشے پر اولڈ سٹی ایریا ہی نظر آتا تھا اور یہیں ٹرام چلا کرتی تھیں۔ بندر روڈ پر ٹرام کا ایک طویل ٹریک تھا جو گرو مندر سے شروع ہو کر ٹاور پر ختم ہوتا۔ اسی ٹریک سے مزید 2 اور ٹریک نکلتے تھے، ایک کیپری سینما سے سولجر بازار تک جاتا تھا اور وہاں سے سیدھا گرو مندر۔ اسی طرح ایک ٹریک کینٹ اسٹیشن سے سیدھا بندر روڈ پر آ کر ملتا تھا۔ ایم اے جناح روڈ کے عین وسط میں، جہاں دونوں سڑکوں کو تقسیم کرنے کے لیے فٹ پاتھ اور گرین بیلٹ بنا ہوا ہے، وہاں ٹرام کی پٹریاں بچھی ہوتی تھیں۔ اسی طرح کینٹ اسٹیشن سے امپریس مارکیٹ اور وہاں سے سیدھا ایم اے جناح روڈ تک سڑک کے بیچ میں پٹریاں ہوتی تھیں۔ ٹرام اپنے زمانے کی تیز ترین اور پرکشش سواری تھی جو شہر کے مرکز میں چلتی تھی۔ ٹرام سے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی اسٹاپ نہیں ہوتا تھا، اسی لیے مسافر اکثر راستے میں ہی چلتی ٹرام پر چڑھ جایا کرتے تھے اور چلتی ٹرام سے ہی اتر جاتے تھے۔ البتہ ٹرام میں سفر کرنے کے کچھ اصول طے تھے، مثلاً آپ اس میں بھاری بھرکم سامان نہیں لے جا سکتے تھے۔ اگر ایک آدھ چھوٹا بیگ ہو تو اسے گود میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں ڈرائیور کے لیے کوئی الگ سے ڈرائیونگ سیٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ بالکل اگلے حصے میں کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سے گھنٹی بجاتا رہتا اور دوسرے ہاتھ سے پٹری پر چلنے والے لوگوں کو ہٹنے کا اشارہ کرتا رہتا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر بھی شاید حیرت ہو کہ ٹرام کی سب سے زیادہ اسپیڈ 25 میل فی گھنٹہ تھی۔ 1969 میں حکومت نے کراچی میں 14 ٹرینوں پر مشتمل کراچی سرکلر ریلوے متعارف کرائی، جو کہ ٹرام سروس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتار تھی اور اس کا دائرہ بھی ٹرام کے مقابلے میں زیادہ وسیع تھا۔ زیادہ تر لوگوں نے سرکلر ٹرین چلنے کے بعد ٹرام میں سفر کرنا کم کر دیا اور سرکلر ریلوے کے ذریعے سفر کرنے کو پسند کرنے لگے۔ اسی طرح شہر میں پرائیویٹ بس کمپنیوں نے بسیں بھی چلانا شروع کر دیں، جس سے ٹرام کی اہمیت اور افادیت کم ہوتی چلی گئی۔ 1885 میں بھاپ کے انجنوں سے شروع ہونے والا ٹرام ویزا کمپنی کا سفر 30 اپریل 1975 میں اختتام پذیر ہو گیا۔ آج کراچی کے شاندار ماضی میں اپنا کردار ادا کرنے والی ٹرام سروس اب محض کراچی کی تاریخ بن کر رہ گئی ہے، لیکن دنیا کے متعدد شہروں میں اپنی تاریخ اور تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے آج بھی ٹرام سروس کو بند نہیں کیا گیا۔ ان شہروں میں ترکی کا شہر استنبول، برطانیہ کا شہر لندن، جرمنی، انڈیا کے شہر پٹنہ اور کولکتہ میں ٹرام سروس آج بھی رواں دواں ہے۔ کراچی میں بھی 1975 میں ٹرام کی بندش کے بعد 5 سال تک ٹرام کی پٹریاں اس امید پر نہیں اکھاڑی گئیں کہ شاید ٹرام سروس کی بحالی کے کسی نئے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ ٹرام سروس کراچی کی ایک روایتی سواری تھی جو سب سے سستی سواری کہلاتی تھی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ
کراچی میں شہریوں کی دلچسپی اور اپنے شاندار تاریخ سے جڑے رہنے کے لیے ٹرام سروس اسی طرح رواں دواں رہتی۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔